حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ آپ حضور کی محبت کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی والدین سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، دنیا کی ہر ایک شے سے زیادہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر سکتے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا پورا ہی جب ہوگا جب آپ اس حد تک محبت میں پہنچ جاؤ کہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت ہو جائے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ محبت کا اظہار اگر زبان سے کرتے ہیں یا کسی آلے سے کرتے ہیں یا کسی پوسٹر سے یا کسی جھنڈے سے کرتے ہیں، وہ محبت کا اظہار نہیں ہوگا۔ محبت کا اظہار تبھی ہوگا جب آپ حضور کی بتائی ہوئی زندگی کے اوپر عمل کریں گے۔ لہذا عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ شراب پی ہو جاؤ، آپ جوا کھیل ہو جاؤ، آپ بدین ہو جاؤ، آپ دین کے اندر داخل اچھی طریقے سے نہ ہو، پھر آپ کہو کہ میں عاشق رسول، ایسا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بننے کے لیے دین کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہونا پڑے گا، جیسا کہ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ شیطان کی اتباع نہ کرو۔ آپ کو اگر دین مذہب اسلام میں داخل ہونا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا ہے، عاشق بننا ہے، تو مکمل طریقے سے دین میں داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کچھ باتوں پر عمل کرنا ہے، کچھ باتوں کو چھوڑ دینا ہے، ایسا نہیں بن کر آپ عاشق رسول بن جاؤ گے۔ اگر زبان سے اظہار کرنے سے حضور کی محبت ظاہر ہوتی تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے کہ ابھی جو کسی آدمی نے آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، اس کے اوپر جو زبردستی اور پریشانی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہر انسان کو اپنی مذہبی رہنما کا یا اپنے نبی کا یا جس کو وہ فالو کرتے ہیں اس کی محبت کا اظہار کرنے کا پورا حق ہے۔ دوسرے فریق کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کام کے اندر دخل اندازی کریں۔ کوئی آبجیکشن نہیں اٹھانا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہم اپنی مذہب کی باتوں کا یا اپنے نبی کی یا اپنے قرآن کی یا ہم اپنے پالنہار پروردگار کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر کوئی آدمی اس کے اندر آزاد ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ جو آدمی جس کی پیروی کر رہا ہے، جس کو فالو کر رہا ہے، اس کی اپنی محبت کا اس کو اظہار کرنے کا پورا حق ہے۔ تو لہذا ابھی جو ماحول چل رہا ہے جیسے سب نے لکھ رکھا ہے، تو اس کے اندر تو مسلمان سے الگ وہ جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھر رہے ہیں۔ اور ایسا ہی نہیں کہ آج کے لوگ بھر رہے ہیں، بلکہ جس زمانے کے اندر مذہب اسلام شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار کیا، اس زمانے کے اندر بھی مسلمانوں سے الگ جو غیر مسلم لوگ تھے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے اور محبت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جانا۔ تو لہذا اگر اظہار محبت زبان سے کہنے سے یا جھنڈے سے لہرانے سے ظاہر ہوتا تو وہ ہم دونوں برابر ہو گئے۔ تو معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو اظہار ہوگا وہ عمل کرنے سے ہوگا۔ جن باتوں سے حضور نے منع کیا اس سے رکنے سے ہوگا، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرنے سے ہوگا۔ ہم داڑھی بھی کٹا ہو جائیں، ہم بے نمازی بھی ہیں، ہم رشواری بھی ہیں، ہم چٹیری بھی ہیں، ہم بیاج خور بھی ہیں، ہم سود خور بھی ہیں، ہمارے چال چلن سے دکھائی نہیں دیتا کہ ہم مسلمان یا عاشق رسول ہیں، ہماری بیاہ شادیوں سے معلوم نہیں ہوتا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے اعمال سے دکھائی نہیں دیتا کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ صرف زبان سے کہنے سے اگر یہ ہو جاتا تو سب کی مغفرت ہو جاتی، سب کے سب مومن ہو جاتے۔ لہذا معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر حاصل کرنا ہے اور اپنا آپ کو عاشق رسول بنانا ہے تو عمل کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ عمل پر آ جاؤ گے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کہیں گے وہ دیکھو جا رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، وہ دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے۔ صرف عمل کر لو، آپ عاشق رسول بن جاؤ گے۔ لہذا ہمیں ہر ایسے عمل سے بچنا چاہیے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے ادبی ہونے کا امکان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے ادبی ہونے کا امکان ہے۔ اب ہم نے پرچے اٹھائے ہیں لیکن پرچوں کو اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، درود شریف بھی لکھا ہوا ہے، وہ بائکوں پہ چپکائے جا رہے ہیں، وہ ہاتھ میں اٹھا کر کاغذ لے کے جائیں، کیا وہ کاغذ نیچے نہیں گریں گے؟ جو جہاں مظاہرہ ہو رہا ہے چاہے وہ کاغذ
جس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے وہ پیروں میں نہیں آئیں گے، یا تو اس کے بے ادبی ہوگی۔ میرے لحاظ سے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باقی اگر کیا ہے کسی نے جو دوسرے کو کوئی آبجیکشن اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے اس کا ادب احترام کرنا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اس کے اوپر آبجیکشن اٹھاتا ہے تو آبجیکشن نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور رہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، آپ کو فالو کرنا پڑے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کو، اور پھر آپ کہیں گے میں عاشق رسول ہوں۔ تو لہٰذا